بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر شریعت مطہرہ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، یعنی قربانی کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان پر قربانی واجب ہے، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلم پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر شریعت مطہرہ نے قربانی لازم قرار نہیں دی، لیکن اگر مسافر صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کی یہ قربانی نفلی قربانی گنی جائے گی، نہ کہ واجب قربانی۔ حج پہ جانے والے جو حجاج کرام ہیں، ان حجاج کرام پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پھر رہا یہ سوال کہ اگر حجاج کرام پر قربانی واجب نہیں ہوتی تو وہاں جا کر تو حاجی قربانی کرتے ہیں۔ جب حجاج کرام اپنے حج کے پیسے اور رقم جمع کرواتے ہیں تو ان میں قربانی کے پیسے بھی شامل ہوتے ہیں، قربانی کی رقم بھی اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے۔ تو پھر حجاج کرام وہاں جا کر کون سی قربانی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی میں اور حاجیوں کی قربانی میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ حجاج کرام پر تو شریعت نے قربانی واجب نہیں کی ہے، اب وہاں جو قربانی وہ میدان منا میں کرتے ہیں وہ قربانی اپنے حج کے شکرانے کے طور پہ کرتے ہیں، وہ قربانی عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہوتی۔ حج تمتع کرنے والے جو قربانی کرتے ہیں وہ تمتع کا شکرانہ ہے، اور حج قران کرنے والے جو قربانی کرتے ہیں وہ حج قران کا شکرانہ کہلاتی ہے۔ ویسے حجاج کرام پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اس نصاب سے مراد زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، بلکہ اس نصاب سے مراد صدقہ فطر والا نصاب ہے۔ جس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے اس بندے پر قربانی کرنا بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 ہے آزاد ہونا۔ غلام پر قربانی واجب نہیں ہوتی، آزاد مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ غلام پر قربانی واجب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلام نہ ہی اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی غلام اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، تو جو مال اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے اس مال سے وہ قربانی کیسے کرے گا؟ لہذا قربانی کے اندر شرط ہے کہ مسلمان آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو۔ غلام پر قربانی کرنا شریعت مطہرہ نے لازم اور واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد کیا قربانی کرنے کے لیے مرد ہونا شرط ہے؟ تو یاد رکھیں، قربانی جیسے مرد پر واجب ہے ویسے ہی اگر عورت صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، عورت میں یہ شرائط موجود ہیں تو عورت پر بھی قربانی ویسے ہی واجب ہے جیسے شریعت مطہرہ نے مرد پر قربانی لازم اور واجب قرار دی۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا قربانی کے لیے بلوغت شرط ہے؟ کیا بالغ ہونا قربانی کی شرائط میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیں، قربانی کے لیے بالغ ہونا یا بالغ نہ ہونا اس میں اختلاف ہے۔ اگر قربانی کے لیے بالغ ہونا شرط ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا قربانی بالغ کے اپنے مال سے کی جائے یا پھر بالغ کی طرف سے اس کے باپ پر قربانی کرنا لازم ہوگی؟ تو ظاہر الروایت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ بچے پر نہ خود اپنے مال سے قربانی ادا کرنا واجب ہے اور نہ ہی نابالغ بچے کے باپ پر نابالغ بچے کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام دینیہ صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر انہیں آگے پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔